مومنین کا تزکیہ اللہ کے رسول کی رسالت کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل، حضور کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور آپ اس کی کما حقہ وضاحت فرما دیں کہ تزکیے کی جگہ تصوف کی اصطلاح کیسے رائج ہو گئی اور توحید کی جگہ وحدت الوجود اور فنا فی اللہ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی دین کس لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اصل دنیا بنائے گا، قرآن مجید نے کہا ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو تمہارے اوپر پوری کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کائنات اصل میں آنے والی دنیا کا میٹیریل ہے۔ ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، اس دنیا میں جو جنت فردوس ہے، جو عیش دوام کی جگہ ہے، وہاں وہی لوگ آباد ہو سکیں گے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں گے۔ جو جتنا زیادہ اپنا تزکیہ کرے گا، تزکیہ کا مطلب ہے پیوریفائی کرنا، پاکیزہ بنانا، جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے گا اتنا ہی بڑا مقام اللہ کی جنت میں پائے گا۔ تو یہ بات ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ کے پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حکمت سکھائیں، ایمان اور اخلاق کی تعلیم دیں، ان کو اللہ کا قانون سکھائیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ پاکیزہ نفس ہو جائیں، ان کے اندر پاکیزگی آ جائے۔ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اگر آپ پورے دین کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں جن کو ہدف بنایا گیا ہے: آپ کے بدن کی پاکیزگی، خور و نوش کھانے پینے کی پاکیزگی، اور اخلاق کی پاکیزگی۔ یہی پورا دین ہے۔ تو پاکیزگی، تزکیہ، یہ دین کا مقصد ہے۔ اسی کو سمجھنا بھی چاہیے، اسی کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر ہماری آخرت کا انحصار ہے، اور اگر آپ غور کریں تو ہماری دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہے۔ یعنی جب لوگ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنائیں گے تو یہ روشنی دنیا میں بھی پھیلے گی۔ تمام پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پیغام، یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے یہ امتحان برپا کیے ہوئے ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ دین ہے۔ باقی جہاں تک تصوف کا تعلق ہے یا وحدت الوجود کا تعلق ہے یا اس طرح کی چیزوں کا تعلق ہے، یہ در حقیقت انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں، مسیحی متکلمین کے ہاں، یہود کے ہاں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ نظریات پیدا کر لیے۔ مسلمانوں کو جب ان سے ملنے کا موقع ملا تو انہوں نے بھی ان کو اختیار کر لیا۔ موجودہ زمانے میں آپ نہیں دیکھتے کہ مغرب میں جو نظریات پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں بھی مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک زمانے میں بہت بڑے بڑے لوگ فاشزم کے علمبردار ہو گئے تھے۔ خود ہمارے علامہ اقبال مسولینی سے مل کے آئے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اسی کے گیت گائیں گے، ندرت فکر و عمل کیا شاہ ذوق انقلاب، یہ مسولینی کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ سب ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے خود اپنے جوانی کے زمانے میں سوشلزم کے نعرے سنے، اسی طرح سے کمیونزم کے لیے لوگوں کو بلکتے تڑپتے انقلابی جدوجہد کر کے دیکھا، فیض صاحب کو اس کے گیت گاتے دیکھا۔ ماہ سال آشنائی میں جو کچھ بیان کیا معلوم ہوتا تھا کہ روس میں خدا کی جنت اتر آئی ہے۔ تو انسان مختلف چیزوں سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ہندوؤں کے، مسیحی متکلمین کے نظریات سے متاثر ہوئے، اس سے یہ وحدت الوجود، یہ تصوف اور اس طرح کی چیزیں آ گئیں۔ خدا کا دین ان سب چیزوں سے پاک قرآن مجید میں اور پیغمبر کی سنت میں ہم کو پہنچ گیا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید، رسالت، آخرت پر سچا ایمان۔